بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوتھیلو 15/12/2019 کے نام سے جو اسٹڈی میٹیریل میں نے شیئر کیا ہوا ہے اس کے پیج نمبر 14 پہ ہم وہاں پہ ایکٹ 2 اور سین 1 کی سمری اور اس کا کریٹیکل انالیسز دیا ہوا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ایکٹ 2 کے کریٹیکل سمری اور انالیسز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پیج نمبر 14 کو اوپن کریں اور پیج نمبر 14 پہ سے آنورڈ ہم آج سٹارٹ لیں گے۔ ایکٹ 2 اور باقی جو ایکٹس ہیں یہ سائپرس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان دا وینیٹین فورٹیفیکیشن یعنی کہ جو وینیٹینز کے قبضے میں جو حصہ ہے سائپرس کا وہاں پہ ہوتے ہیں۔ مونٹینو جو کہ گورنر ہے سائپرس کا وہ وینیٹین فورسز کی آمد کا انتظار کر رہا ہے، جو کہ سمندری طوفان کی وجہ سے ایک خوفناک سمندری طوفان کی وجہ سے جو فوجیں ابھی تک نہیں پہنچی، ان کا ڈیلے ہے، ابھی تک وہ پہنچ نہیں سکیں۔ ایک میسنجر آتا ہے یہ خبر لے کے کہ ٹرکش فلیٹ جو ہے وہ اتنا تباہ ہو چکا ہے طوفان سے کہ اب وہ سائپرس کو کسی قسم کا خطرہ پیش نہیں کر سکتا، کسی بھی خطرے سے سائپرس کو دوچار نہیں کر سکتا۔ کیسیو کی کشتی کے ساتھ ساتھ ڈیسٹیمونا کی کشتی ہے جو کہ پہلی وینیٹین شپ ہے جو کہ سائپرس میں آ کے پہنچتی ہے۔ ڈیسٹیمونا کا پہلا کوسچن یہاں پہ ہوتا ہے اوتھیلو کے بارے میں پوچھتی ہے، اوتھیلو کے بارے میں وہ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سمری کے نیچے فرسٹ پیراگراف کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دونوں ٹائم گزارتے ہیں اور وہ خبر کا انتظار کرتے ہیں۔ یاگو دیکھتا ہے اور وہ پلان کرتے ہیں کہ کیشیو کو جا کے اس کی اپنی کوٹیسز میں جا کے ملیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے۔ اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ اوتھیلو جو ہے وہ اوتھیلو نے ڈیسٹیمونا کو یاگو کی سرپرستی میں بھجوایا تھا، لہذا یہی پہنچتے ہیں وہاں پہ۔ آخر کار اوتھیلو کامیابی کے ساتھ پہنچتا ہے وہ ڈیسٹیمونا اور باقی سارے اس قلعے کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فورٹریس میں جاتے ہیں۔ یاگو پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ روڈریگو کو بتاتا ہے کہ ڈیسٹیمونا جو ہے وہ کیسیو سے محبت کرتی ہے اور وہ اسے کنونس کرتا ہے کہ وہ کیسیو کے ساتھ وہ لڑائی کرے، ٹھیک ہے، ٹو فائٹ ود کیسیو ٹو کاز میوٹنی ہیو ہم ریمووڈ، ٹھیک ہے، کیسیو کے ساتھ وہ جھگڑے میں انوالو ہو اور اس سے کیا ہوگا کہ میوٹنی ہوگی۔ فوج میں جب آپس میں دو فوجی لڑائی کرتے ہیں اس کو میوٹنی کہا جاتا ہے۔ تو میوٹنی کی وجہ سے کیا ہوگا، کیسیو کو ریموو کر دیا جائے گا۔ یعنی یہاں ڈیسٹیمونا کے یاگو کے اس پلان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کیسیو کو روڈریگو کو تیار کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ لڑائی کرے گا اور لڑائی کی وجہ سے یہ سلسلہ ہوگا۔ یاگو اپنی دوسری سالیلٹی میں جو ہے وہ اوتھیلو کے ساتھ جو نفرت ہے اس کا اظہار کرتا ہے۔ ڈیٹیلز ابھی تک کلیئر نہیں ہے، لیکن یاگو دراصل اوتھیلو کو پاگل کرنا چاہتا ہے۔ یہ تھا ہمارا پہلا سین، سیکنڈ ایکٹ کا پہلا سین جو ہم نے دیکھا۔ اب ہم اس کے انالیسس کی طرف بڑھیں گے کہ ایک انڈیفائنڈ لینتھ آف ٹائم جو وہ گزر چکا ہے since the scenes in Act 1 during which Othello has set sail for Cyprus in one ship، ٹھیک ہے، جب وہ اوتھیلو جب اس پہ نکلا تھا سائپرس کے سفر کی طرف، محاذ جنگ کی طرف نکلا تھا، اس کے اور اس سین کے درمیان میں ایک انڈیفائنڈ وقت گزر چکا ہے۔ کیسیو ایک دوسرے اور یاگو اور ایملیا اور ڈیسٹیمونا تیسرے شپ میں آ رہے ہیں، یہ تینوں اپنے اپنے شپ میں آتے ہیں۔ شپس پہنچتی ہیں، ایک ایک کر کے پہنچتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ممبر جو ہے وہ اوتھیلو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے آمد کے انتظار کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے آمد کا انتظار کرتے ہیں اور وہ اوتھیلو کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسیو جو ہے وہ مونٹینو کو اوتھیلو کی نئی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، ریسپیکٹ کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ بتاتا ہے، اور یہاں پہ یعنی کہ دیر واز اے لٹل ایو آر گریٹ کیپٹنز کیپٹن، ٹھیک ہے، اس کی الیبوریٹ ٹون جو ہے وہ اس کی ایجوکیشن اور اس کی ہائی ایکسپیکٹیشنز کو ایکسپوز کرتی ہیں۔
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا پڑھا لکھا کتنا سلجھا ہوا کریکٹر ہے کہ اور وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اوتھیلو اس کی حمایت کرے اور اس کو پروموٹ کرے. انالیسس کے نیچے فرسٹ پیراگراف میں نے آپ کے سامنے ایلیبریٹ کیا اور اس میں آخری جو لائنز ہیں وہ پڑھ رہا ہوں کہ دیٹ ہی میں بلیس دس بیبی ود ہز ٹال شپ میک لوز کوئک پینٹس ان ڈیسٹیموناز آرمز گیو رینیوڈ فائر ٹو آور ایکسٹینڈڈ اسپرٹس. تو ڈیسٹیمونا امیلیا اور ایاگو ورڈ گیمز کھیلتے ہیں اور وہ یہیں پہ آپ کو ویمن کے بارے میں ایاگو کا جو ویو ہے سینیکل ویو اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے. سیکنڈ پیراگراف ہے انالیسس کے نیچے اور یہ ایاگو کی جو ورڈنگ ہے وہ ذرا سنیے کہ یو آر پکچرز آؤٹ آف ڈورز بیلز ان یور پارلرز وائلڈ کیٹس ان یور کچنز saints in your injuries, devils being offended, players in your housewifery and housewives in your beds. کہ that is women are models of property. ٹھیک ہے پراپرٹی کے ماڈل ہیں اور جب وہ باہر نکلتے ہیں یعنی کہ ان کو اور سویٹ کنورسیشنلسٹ ہیں گیسٹ کے ساتھ بڑی اچھی طرح یہ بات چیت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ اپنے ملازموں کے لیے اینگری اسپیٹ فائرز ہیں یعنی کہ مہمانوں کے ساتھ بہت اچھی ہیں تو ملازموں کے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آتی ہیں. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ they claim always be injured party, fly into a rage at an adverse comment and are riddled in the matters of housework and penny pinching with their sexual favors. تو اس کے بارے میں ان عورتوں کے بارے میں جو اس کا رویہ ہے جو سوچ ہے اس کے بارے میں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح کی ہیں اس کے بارے میں ساتھ مطلب وہ آئیڈل ہیں گھر کے کاموں میں وہ سست ہیں اس کے علاوہ سیکشول فیورز کے بارے میں پینی پنچنگ ہے. ٹھیک ہے ایاگو جو بلنٹلی بولتا ہے بڑے ہی منہ پھٹ انداز میں بولتا ہے عورتوں کو ڈسپریگنگ کمنٹس ان کے اوپر پاس کرتا ہے. ڈیسٹیمونا along with everyone else makes allowance of a rough speech of honest ایاگو وہ اس کو موقع دیتی ہے کہ وہ بولے ٹھیک ہے. بیلنس کے لیے پھر یعنی کہ اسی بات کو بیلنس کرنے کے لیے جیسے وہ عورتوں کے بارے میں جس طرح کے نظریات رکھتا ہے وہ باتیں کرتا ہے امیلیا بھی جو ہے وہ ویمن کا جو مردوں کے بارے میں سینیکل ویو ہے وہ ایکٹ 5 میں دے گی. ٹھیک ہے آگے جب آپ دیکھیں گے ایکٹ 5 میں امیلیا کا ویو بھی آپ کو ملے گا کہ وہ مردوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے. انالیسس کے نیچے نیکسٹ پیراگراف کی طرف تھرڈ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ پیج نمبر 14 پہ لاسٹ پیراگراف بنتا ہے کہ ایاگو اسی دوران کیسیو کو دیکھتا ہے اور وہ اس کے اندر کمزوری ڈھونڈتا ہے کہ جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکے گا. لہذا وہ اس چیز پہ ڈیسائیڈ کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کے کوٹیس مینرز اور ڈیسٹیمونا کی طرف اس کی جو توجہ ہے اس کو فوکس کرے گا کہ اس کے کوٹیس مینرز کیسے ہیں دربار کے اس کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے اور ڈیسٹیمونا کی طرف وہ کیسی توجہ کے ساتھ وہ ٹریٹ کرتا ہے. یہی ٹیکسٹ کوٹ کیا 164 165 لائن ایکٹ 2 کے سین 1 کی کہ with a little web as this will I ensnare as great a fly as Cassio a smile upon her do I will give thee in thine own courtship. شیکسپیئر جو ہے نا وہ ریدم کے اندر بریک کرتا ہے پوئٹری سے پروز کی طرف آتا ہے پھر وائس ورسا تو وہ دراصل موڈ کی جو چینج ہے چینج آف موڈ کے اوپر ایمفیسائز کر رہا ہے یا تو کسی چیز پہ ویسے ایمفیسس کو ڈینوٹ کرتا ہے یا موڈ چینج ان موڈ کو وہ دکھاتا ہے. یہاں پہ نوٹ کریں کہ ایاگو جو ہے وہ سینیکل پلے فل ٹون سے رائم کپلیٹ کی طرف جاتا ہے ان دا کولیلٹی ٹو دا سیریس پروز ان دا اسائڈ. تو یعنی کہ ابھی وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور ایاگو اس کو آبزرو کر رہا ہے. نیکسٹ پیج پہ پڑھیں پیج نمبر 14 پہ ہم آ چکے ہیں کہ اوتھیلو اور فرسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 15 پہ اوتھیلو اور ڈیسٹیمونا کا ری یونین ایک ہیپی سیلیبریشن کی محبت کی ہیپی سیلیبریشن ثابت ہوتا ہے. اوتھیلو ڈیسٹیمونا کو ایز ہز ایکول جو ہے نا ہز فیئر وارئر کے نام پہ اس کو وہ گریٹ کرتا ہے اس کو خوش آمدید کہتا ہے کہ وہ بھی میدان جنگ میں آئی ہے اور اسے کہتا ہے کہ مائی فیئر وارئر. ٹھیک ہے اور وہ اس ہیل میں یعنی کہ وہ جہنم میں سے ٹیمپیسٹ کے دوران وہ ہیل میں سے گزرا ہے اور اب اس کو لگتا ہے کہ اب وہ جنت میں ہے کیونکہ وہاں پہ اس کی بیوی موجود ہے
اور وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ لمحے اس کی زندگی کے سب سے زیادہ خوش کن لمحے ہیں، یعنی کہ خوشیوں بھرے لمحے ہیں، کہ اگر وہ اس وقت مر جاتا، ٹھیک ہے، اٹ ور ٹو ڈائی، اٹ ور ناؤ ٹو ڈائی، اٹ ور ناؤ ٹو بی موسٹ ہیپی، کہ اگر یہ لمحے ان لمحوں میں مر جاتا تو یہ لمحے میرے لیے بہت اچھے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اسی چیز پہ وہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، اس کو کتنی خوشی ہے، دکھایا جاتا ہے، شیکسپیئر یہی بات دکھاتا ہے کہ اوتھیلو میدان جنگ میں بھی اپنی بیوی کو ملنے کے بعد بڑی خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کو حوصلہ ملتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی فیئر لیڈی اس کے ساتھ ہے، فیئر وارئر اس کے ساتھ ہے۔ یہاں اس ہیپینس کے ساتھ ایک ڈارک سائڈ بھی اس نے دکھائی کہ وہ for he feels that the future cannot match it. Desdemona look forward. Our loves and comfort should increase even as our days do grow. کہ ہماری محبت اور ہمارا آرام، ہمارا سکون بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب وہ یہ بات کرتا ہے تو دکھاتا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے دن گزرے ہماری محبت آگے کی طرف بڑھنی چاہیے۔ سو نیکسٹ پیراگراف میں آتے ہیں، پیج نمبر 15 پہ سیکنڈ پیراگراف ہے کہ in an aside, Iago remarks say that Othello abhi well tuned hai, like a lute or guitar, and sings sweetly, but Iago will sit down the pegs, loosening the strings and spoiling the music. کہ اب وہ بالکل مست ہو چکا ہے، اب وہ ایک گٹار کی طرح ہو چکا ہے جو کہ سویٹ سانگ جب وہ دے رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ as honest as I am, others especially Othello use the words honest and earnest when talking of Iago. ارنسٹ انداز میں وہ لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو مثبت انداز میں سمجھتے ہیں کہ جب یہ آنیسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ میں ایماندار شخص ہوں، جبکہ ایاگو جو ہے وہ اس کو آئرونیکلی استعمال کرتا ہے۔ تو یہ اسائڈ لنکس جو ہے نا، اسائڈ جو یوز آف اسائڈ ہے، لنکس ود ایاگو ود اسٹیج ولنز ان ٹریڈیشنل فارم آف تھیٹر، میس، پینٹومیمز اینڈ پپٹ شوز۔ تو یہ وہ اسی چیز کا استعمال دکھاتا ہے۔ دیکھو کہ یہاں آپ کو یہ بھی دکھایا گیا کہ اس کے آنے پہ اس کو کتنی خوشی ہے، اوتھیلو کو اپنی بیوی کے آنے پہ کتنی خوشی ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ کتنا سوچ رہا ہے، وہ دونوں طرف اس نے توجہ رکھی ہوئی ہے، جہاں اس نے اپنے مد مقابل کیسیو پہ نظر رکھی ہے، وہیں اس نے اوتھیلو پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی اور ڈیسڈیمونا کے معاملے میں بھی محتاط ہے کہ اس نے سب کو ون بائی ون کر کے شکار کرنا ہے۔ پیج نمبر 15 پہ تھرڈ پیراگراف، یاگو جیر روڈریگو کو جب وہ اس کے جذبات کو ابھارتا ہے، pushes in an emotional stampede, overwhelming his idealized view of Desdemona with a flood of disparaging words, abusing her virtue, bemishing her reputation. اس کی عصمت کے اوپر جب وہ باتیں کرتا ہے، اس کی عزت کے اوپر، اس کے خلاف، مطلب ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے اس کی عزت کے خلاف، یعنی کہ عورت کی جو عصمت ہے اس کے خلاف وہ باتیں کرتا ہے، اور وہ جو ہے روڈریگو کی پروٹیسٹیشنز آف ہر ورچو اس کے اوپر بھی سویپ کرتا ہے، سائڈ پہ چھوڑتا ہے اسے۔ یہاں یعنی کہ وہ اپنے غصے کا، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ blessed figs and an obscene oath, a fig is a head of اچھا the wine she drinks is made of grapes, meaning she is just the same as an ordinary woman، کہ وہ ایسی ہے جیسے ایک آرڈینری عورت ہے۔ اوتھیلو نے تو اس کے بارے میں کہا کہ وہ کتنی خوبصورت عورت تھی یا کیسی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا ایک آرڈینری وومن ہے۔ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ کیسیو پہلے سے جو ہے نا اس کے ساتھ انوالوڈ ہے، وہ اس کا اس کے ساتھ بھی کوئی چکر چل رہا ہے۔ تو وہ اتنے قریب سے ملتے ہیں، they met so near with their lips that their breasts embraced each other۔ یہ بھی اسی کے ریمارکس ہے، 239 سے 245 لائنز کے اندر وہ یہ کمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اتنے قریب سے ایک دوسرے ملے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے سے بھی لگایا۔ ایاگو جو ہے وہ روڈریگو کے ساتھ بیٹر کرتا ہے اور شیئر والیوم کے ساتھ اس کی ابیوز کرتا ہے، اس کے بارے میں وہ الٹے سیدھے الفاظ بولتا ہے۔ اس کے بعد ایاگو اکیلا ہوتا ہے اسٹیج پہ اور وہ اپنی تھاٹس کو بولتا ہے، یعنی اس کی سالیڈیٹی دکھائی جاتی ہے، وہ کیا بول رہا ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہاں یاد رکھیں کہ انٹیریئر مونولوگ کا استعمال، جس کو ہم سالیڈیٹی بولتے ہیں، انٹیریئر مونولوگ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مونولوگ بھی بولتے ہیں۔ اندر کی جو دنیا کسی بھی بندے کے اندر کی جو دنیا اس کے بارے میں جو بتانا ہے نا، وہ دکھایا جا رہا ہے کہ اندر کسی کے
وجود کے اندر کیا چل رہا ہے، یعنی کہ کسی کے دماغ کے اندر کیسی کھچڑی پک رہی ہے، اس کھچڑی کے پکنے کو وہ بیان کر رہا ہے۔ تو شیکسپیئر کی یہ بڑی زبردست سے کوالٹی ہے، وہ ڈائریکٹ کچھ باتیں وہ ان کے ایکشن سے نہیں دکھاتا، بلکہ وہ ان کے بول چال سے ہی وہ بتاتا ہے کہ ان کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے، ان کے دماغ کے اندر جو دنیا جو چل رہی ہے، اس دنیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کا کوئی کیریکٹر ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ ایاگو کی دوسری سولیلوکی بہت ریویلنگ ہے، اور وہ جو ہے نا شیپنگ پلان دکھاتی ہے آؤٹ آف دا کنفیوژن آف ہز اون ایموشنلی چارج تھاٹس۔ ایاگو جو ہے اپنی تھاٹس کو ایگزامن کرتا ہے، خاص طور پہ اس کی جو نفرت ہے وہ دکھاتا ہے فیلو کے بارے میں، دا مور ہاؤ بیٹ دیٹ آئی انجور ہم ناٹ۔ اب وہ نفرت دکھائی جا رہی ہے، وہ جو ریسزم کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ سارے دکھائے جا رہے ہیں کہ کس حد تک اس کو نفرت ہے۔ میک دا مانک می، ٹھیک ہے، لو می، ریوارڈ می فار میکنگ ہم۔ تو یہاں آپ دیکھیں لاسٹ پہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کی یہ سولیلوکی ہے، تو پیج 15 پہ ہم ایکٹ 2 سے اوپر جو ہیڈنگ ہے، لاسٹ پیراگراف ہے ایکٹ 1 کے انالیسس کا، ایکٹ 2 کے سین 1 کا، جہاں پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی سولیلوکی سے اس کی جو سوچ ہے وہ شیکسپیئر نے ایکسپوز کی اور وہی بتایا۔ یہاں پہ صرف لائنز کوٹ کی ہوئی ہیں، لہٰذا انہیں کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ دکھاتا ہے نا دراصل کہ the more hope that I endure him not, and finds a common thread in the poisonous mineral of jealousy that still swirls around. اب وہ around the rumor that Othello has enjoyed Emilia, Iago could get his revenge of seducing Desdemona. اور ابھی بھی اس کے ذہن میں وہ جو افواہ ہے، اس کے ذہن میں ابھی بھی وہ گردش کر رہی ہے کہ اس نے میری بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بھی اس کو بدلہ اسی صورت میں لے سکتا ہے کہ وہ ڈیسڈیمونا کو سیڈیوس کرے، اس کو بہکائے۔ یہاں یہ چیز بھی دیکھنی ہے آپ نے کہ ریونج کا ایلیمنٹ شیکسپیئر کی ٹریجڈیز میں ہوتا ہے۔ اگر میں نے ایکسپلین کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا، اگر میں نے کوشچن بنایا ہوا یا نہیں بنایا ہوا، آپ نے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے۔ شیکسپیئر کی یہ ٹریجڈی، ہیملیٹ کے اندر بھی ریونج ہے، تو یہاں پہ بھی ریونج کا ایلیمنٹ دکھایا گیا کہ اس کے اندر ریونج، بدلہ لینے والی جو سچویشن ہے وہ پیدا ہو چکی۔ ایک وہ بدلہ اس لیے لینا چاہتا تھا کہ وہ اس نے پروموٹ نہیں کیا، جیلسی اس کے اندر کریٹ ہوئی، نفرت کریٹ ہوئی اس کے اندر، ساتھ ساتھ بدلہ اپنی وائف کے حساب سے بھی لینا چاہتا ہے کہ اس نے وہ یہ سوچ رہا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کی وائف کے جو افواہ پھیلائی ہے یہ کسی حد تک اس میں صداقت بھی ہو سکتی ہے کہ ناؤ آئی ڈو لو ہر ٹو بٹ پارٹلی led to diet my revenge. For that I do suspect the lusty moor hath leaped into my seed, the thought whereof doth like poisonous mineral neigh my inwards. کہ یہ مور، یہ کالا اسی جگہ پہ اسی بستر پہ آ کے سویا جدھر میں سوتا تھا۔ سو یاگو جب ورڈ لو کو بڑے سینیکل انداز میں استعمال کرتا ہے، لاسٹ اور پاور کے حساب سے وہ استعمال کرتا ہے کہ میکنگ اٹ اے کمبینیشن آف لاسٹ اینڈ پاور سیکنگ۔ سو پہلے وہ اس بارے میں سوچتا ہے اس نفرت کہ وہ بدلہ جو ہے نا وہ ڈیسڈیمونا کی سیڈکشن کر کے وہ اپنا بدلہ لے گا کہ ٹل آئی ایم انویڈ ود ہم، وائف وار وائف کی بیوی کے بدلے بیوی۔ پھر وہ ریئلائز کرتا ہے کہ unsubstantiated jealousy that torments him is the very weapon he can use against Othello, who will be even more susceptible. Iago will lead Othello via jealousy to madness. وہ سمجھتا ہے کہ jealousy سے اس کو madness تک لے کے جائے گا کہ make the Moor thank me, love me and reward me for making him. So یہاں آپ دیکھیں کہ وہ جو اس کے اندر جو کچھ ہو رہا اس کے دماغ کے اندر، وہ سارے کا سارا اس نے آپ کو بتایا کہ اس کے دماغ کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا سیکنڈ ایکٹ کے فرسٹ سین کا انالیسس۔ اس پہ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایکٹ 2 کے پہلے سین کے بارے میں ہم نے بات کی، ابھی ہم بڑھتے ہیں سیکنڈ سین کی جانب۔ سیکنڈ سین بہت چھوٹا سا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب وہ سمری دیکھتے ہیں اس کی، دا ہیرالڈ ریڈز پروکلیمیشن آف ڈکلیئرنگ اے نائٹ آف جنرل فیسٹیول ٹو سیلیبریٹ بوتھ دا ڈسٹرکشن آف دا ٹرکش فلیٹ اینڈ اوتھیلوز ریسنٹ میرج۔ تو ہیرالڈ جو ہے وہ آ کے اناؤنس کرتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے کہ آج کی رات جو ہے نا اس میں سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس رات کو جنرل سیلیبریشن ہوگی، جنرل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جشن منایا جائے گا، کیونکہ
ٹرکش فلیٹ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اوتھیلو نے شادی کی، یعنی کہ دو چیزوں پہ وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس سین میں جسٹ ایک اناؤنسمنٹ ہے، شارٹ سین ہے، یہ پیج نمبر 15 پہ انالیسس پہ پہنچ چکا ہوں۔ شارٹ سین ہے اور اس کے اندر جو ہے نا occasionally it is combined with the scenes that follow. چیفلی یہ جو ہے نا یہ اسی انداز سے جو ہے نا وہ بیسیکلی فنکشن کرتا ہے جیسے ماڈرن تھیٹر کے اندر جو کرٹن جو اس کو پل کر دیا جاتا ہے پاسنگ آف ٹائم میں، جس طرح کورس کوئی کام کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اس بارے میں علم ہوتا ہے کہ ترکش فلیٹ جو ہے نا وہ اس کو وہ تباہی کا شکار ہو چکا ہے، largely due to the noble and valiant efforts of Othello, and that the rejoicing celebrates the military victory and also general's recent marriage. ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ شاید اوتھیلو کی ایفرٹ کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، ترکش فلیٹ تباہ ہوا، تو اب وہ لوگ انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں، سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ قصہ مختصر، مور نے جو ہے وہ ہالیڈے اناؤنس کر دیا ہے، 5 یعنی کہ بجے سے لے کے رات 11 بجے تک ہی پروکلیمڈ ہالیڈے ٹو بی ہیلڈ فرام 5 to 11 o'clock، جس میں سولجرز اور سٹیزن جب وہ سارے کے سارے ناچیں گے گائیں گے، بونافائڈز کریں گے اور میک ریولز ہز ایڈکشن لیڈز دیم، ٹھیک ہے۔ سو یہاں یعنی کہ اس کے اندر اس نے جیسے بھی کوئی وہ ہوتا ہے نا ملٹری کی جو کمبیٹس ہوتی ہیں، جب کوئی جیتا جاتا ہے کوئی ایکسپیڈیشن جو ہے ملٹری کا جو ایڈونچر ہے، جب اس میں فوج جب کامیاب ہوتی ہے تو اس کے حساب سے وہ لوگ سیلیبریٹ کیا کرتے ہیں۔ تو شیکسپیئر کو اس چیز کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیکسپیئر کو ملٹری وارفیئر کے بارے میں بھی علم تھا، ان چیزوں کے بارے میں علم تھا، اپنی سوسائٹی کو بڑی اچھی طرح سے وہ جانتا تھا۔ تو یہاں وہی چیز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جنگ کو کس طرح سیلیبریٹ کریں گے۔ ڈرامیٹک نیکسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 15 پہ کہ ڈرامیٹیکلی یہ میری میکنگ کا جو موڈ ہے اور یہ جو سیلیبریشن ہے یہ ٹریجڈی کے بالکل کنٹراسٹ میں ہے جو کہ آنے والی ہے۔ دیکھو نا کہ جہاں ہم نے بات کی کہ ٹریجڈی کے اندر سیلیبریشن یا میری میکنگ نہیں ہوا کرتی، بالکل اس کے تضاد میں اس نے دکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو the chaos gives also sufficient time and opportunity to set the traps for the unsuspecting Othello. تو یہ جو موقع ہے یہ اس کو بڑا ٹائم دیتا ہے یاگو کو کہ وہ موقع دیتا ہے، اس کو اپرچونٹی دیتی ہے کہ وہ اپنے جال بچھائیں اس شخص کے اوپر جو اس کے اوپر بالکل کوئی بھی شک نہیں کرتا، وہ اس پہ اندھا اعتماد کرتا ہے۔ تو اس طرح کی جو فیسٹنگ اور ڈانسنگ جو رات کو ہونی ہے، یاگو نے ارلیئر اسی چیز پہ پروکلیم بھی کیا تھا کہ ہیل اینڈ نائٹ مسٹ برنگ دس مانسٹرس برتھ ٹو دا ورلڈز لائٹ، دس سین پریلوڈز دیٹ ہارر، ٹھیک ہے، آنے والا خطرہ اس کے بارے میں وہ یہ سین جو اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جتنا وہ یہ ڈھول دھماکہ ہوگا تو آنے والے وقت میں اتنی ہی تباہی ہوگی۔ بڑھتے ہیں پیج نمبر 16 کی جانب جہاں پہ ہمارا تیسرا سین اس ایکٹ 2 کا دیا ہوا ہے۔ تو ایکٹ 2 انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ سیکنڈ ایکٹ کے اس تھرڈ سین پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے دیکھا شیکسپیئر نے پہلے ایکٹ کے اندر بھی 3 سینز لگائے ہوئے اور دوسرے ایکٹ میں بھی اس نے 3 ہی سینز لگائے ہوئے ہیں۔ تو کیسیو یہاں پہ تھرڈ سین میں آتا ہے، وہ commanding the night watch during the time of feasting and drinking takes his orders from Othello who directs the soldiers to drink with moderation and keep the peace، ٹھیک ہے، نائٹ واچ کو کمانڈ کرتا ہے اس ٹائم پہ ڈیورنگ فیسٹنگ، اور ان کو یہ سارے لوگوں کو یہ حکم جاری کرتا ہے کہ فیسٹنگ اور ڈرنکنگ کے دوران اوتھیلو کے جو آرڈرز ہیں اس کے مطابق ماڈریشن کے ساتھ آپ پئیں، یعنی کہ اتنا نہیں پینا کہ اندھا دھن ہو جائیں، اور امن میں رہیں، خود کو امن میں رکھیں۔ کیسیو یاگو جو سیکنڈ ان کمانڈ ول سی ٹو دس، کہ کیسیو اور یاگو جو کہ اس کے سیکنڈ ان کمانڈ ہے وہ اس کو ان معاملات کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد اوتھیلو اور ڈیسڈیمونا اپنی آرام گاہ میں چلے جاتے ہیں۔ سو یہ پہلی رات ہے جو کہ وہ اپنی شادی کے بعد وہ اکٹھے گزاریں گے۔ انہوں نے شادی کر لی اور یہ یعنی کہ اس سیلیبریشن میں وہی ان کی ہنی مون کی رات بھی ہے۔ تو اکیلا ایاگو نیکسٹ پیراگراف پہ پہنچو، اکیلا alone ایاگو makes just a remark to Desdemona to Cassio کے سامنے وہ
کچھ تبصرہ کرتا ہے ڈیسٹیمونا کے بارے میں. اس کے بعد ان باتوں کو جو ہے وہ کیسیو جو انہی باتوں کو واپس کر دیتا ہے. وہ اس کی باتوں پہ ایگری نہیں کرتا. اس کے بعد ایاگو اسے مشورہ دیتا ہے, انوائٹ کرتا ہے کہ ڈرنکنگ کریں, شراب پینے کا وہ اس کو دعوت دیتا ہے. کیسیو انکار کر دیتا ہے, لیکن ایاگو پھر اس کو ویڈلز اینڈ ارجز ہم انٹل کہ فائنلی وہ ریلینٹ کر لیتا ہے. ایاگو اب وہ اس کو جب وہ آخر کار اس کو وہ پلوا ہی دیتا ہے, یعنی اس کو کوشش کر کے وہ بہکا کے وہاں تک لے آتا ہے. تو اس کے بعد ایاگو جو ہے وہ روڈریگو کو اس لڑائی میں ڈال دیتا ہے. کیسیو کے ساتھ وہ ان کی لڑائی کروا دیتا ہے, یعنی اسپارز روڈریگو انٹو اے فائٹ وتھ کیسیو. باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں. ایاگو جو ہے وہ روڈریگو کو بھیجتا ہے اور اسے کہ جا کے وہ الارم بیل بجائے اوتھیلو کو جگائے اور اسے یہاں پہ لے گیا ہے. He and his armed men to the spot. اوتھیلو جو ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کس نے لڑائی شروع کی. And feeling reluctance, ایاگو names Cassio. یعنی کہ بظاہر ایسا ہوتا ہے نا, بظاہر وہ ریلکٹنس دکھا رہا ہے, بظاہر وہ یعنی کہ چھپتے چھپاتے, یعنی کہ ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ بتانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, فیننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ناٹک کرنا. تو ناٹک کرتے ہوئے اسے ریلکٹنس ہونا, نوٹنکی والی ریلیکٹنس ہے, اس کے ذریعے وہ کیسیو کا نام دے دیتا ہے. اوتھیلو جو ہے وہ اس کو اسی ایٹ دی آن دی اسپاٹ وہ اس کو کیسیو کو اس کی پوزیشن سے ہٹا دیتا ہے, ڈیموٹ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد وہ اور ڈیسٹیمونا دوبارہ اپنے آرام گاہ کی طرف چلے جاتے ہیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ کیسیو نے شروع کی تھی, تو کیسیو کو وہ اپنے عہدے سے ہٹا دیتا ہے. پہلا ٹارگیٹ اس نے اچیو کر لیا اوتھیلو نے, ایاگو نے. ایکٹ 2 کے سین 3 کے اندر اس نے پہلا ٹارگیٹ اچیو کیا, اس نے لڑائی کروائی اور اس نے ڈیموٹ کروا دیا. ایاگو جو ہے وہ کیسیو کو اب یہیں پہ اگلا کام دیکھیں. ایاگو کیسیو کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اس کے بیہاف وہ ڈیسٹیمونا سے بات کرے, اپنے ہسبینڈ ڈیسٹیمونا سے کہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے اس کے بیہاف پہ بات کرے. یعنی کہ ڈیسٹیمونا سے کیسیو بات کریں کہ میری جو سفارش کرو اپنے ہسبینڈ سے. کیسیو اس بات پہ اگری ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں جا کے ڈیسٹیمونا سے کہوں گا اور وہ میری سفارش کرے گی اپنے خاوند سے. تو ایاگو جو ہے اپنی وائف ایمیلیا کو یوز کرتا ہے. ایمیلیا کو اپنی وائف کو, یعنی مینوپولیٹر ہے. دیکھو روڈریگو کو استعمال کیا اس نے لڑائی کے لیے, پہلے کیسیو کو استعمال کیا. کیسیو کو کیسے استعمال کیا کہ تم اس کو شراب پینے پہ لگایا. روڈریگو کو استعمال کیا لڑائی کے لیے, اور اس کو پھر دوبارہ کیسیو کو استعمال کرتا ہے. تم ادھر جاؤ. جگہ جگہ اس کی مینیپولیشنز آپ کو نظر آئیں گی کہ ہر ایک بندے کے ساتھ کھیلتا ہے, استعمال کرتا ہے. تو کیسیو جو ہے اب یہاں پہ اپنی وائف کو استعمال کرتا ہے, ایاگو, کہ ایک پرائیویٹ میٹنگ کیسیو ڈیسٹیمونا کے درمیان وہ کروائے. ارینج اے پرائیویٹ میٹنگ, خفیہ ملاقات ان کے درمیان کروائی جائے. یہاں ایک اور چیز, یعنی ایک اور مینیپولیشن کا ایلیمنٹ آپ نے دیکھا, استعمال کرنے والا سلسلہ. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم بڑھتے ہیں اس سیکنڈ ایکٹ کے سین 3 کے انالیسس کی جانب. لاسٹ سین جو ہے ایکٹ 2 کا لاسٹ سین, اس کے انالیسس پہ پہنچ چکے ہیں. پیج نمبر 16 پہ انالیسس دیا ہوا ہے, اس کا ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ یہ مکسڈ اسپیچ اور ایکشن کا سین ہے, اور اس کے اندر ڈرنکنیس کی کامیڈی بھی موجود ہے. ویژول ایکشن بھی برال کا, جھگڑے کا اس نے دکھایا. اس کے علاوہ ٹو اینڈ فرو ارینجمنٹ ہے انڈیویجولس کی ایٹ دا اینڈ آف دا ایکٹ, ایک دوسرے کے سامنے لے کے آتا ہے نا, ٹو اینڈ فرو. ایاگو جو ہے وہ habitually he is praised by Othello. Iago is most honest. Cassio not tonight. Good Iago. ٹھیک ہے, تو ایاگو کے بارے میں بھی یہ کمنٹس آپ کو پڑھنے کو ملتے ہیں. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف پہ, سیکنڈ پیراگراف انالیسس کی ہیڈنگ کے نیچے. اب کیسیو کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ایاگو جو ہے وہ ڈیسٹیمونا کے بارے میں بات کرتا ہے in a sexually aggressive manner کہ she is sport for job and I'll warrant her full of game. تو جب وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے, سیکشولی سجسٹیو مینر میں باتیں کرتا ہے, تو کیسیو اس کو ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے, اس کی باتوں کو رد کرتا ہے. اور وہ اس کے بعد ایاگو جو ہے وہ کیسیو کو شراب پینے پہ آمادہ کرتا ہے. کیسیو پولائٹلی اور ریزن جب اس کو ریفیوز کرتا ہے. ویری پور اینڈ انہیپی برینس فار ڈرنکنگ. I could well wish courtesy would invent some other custom of entertainment. کوئی اور انٹرٹینمنٹ ہوتی, شراب مجھے نقصان دیتی ہے, جو بھی اس نے بات کی.
کیسیو کے گڈ مینرز پہ ریلائی کرتے ہوئے وہ اس کو مزید ڈٹرمنیشن اوور رائڈ کرتا ہے، دباتا ہے، اس کو مزید اس کو پریس کرتا ہے. آخر کار کیسیو ایونچولی گیوز ان، یعنی آخر کار وہ اس کی بات مان لیتا ہے. نیکسٹ پیراگراف انالیسس کے نیچے جو تھرڈ پیراگراف ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ جب الیبوریٹ کیئرفلنس کے ساتھ کیسیو جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتا ہے کہ وہ اس نے نہیں پی ہوئی شراب، تو ہی از simultaneously a figure of comedy and dreadful anticipation. Do not think, gentlemen, I am drunk. This is my ancient, this is my right hand, and this is my left hand. I am not drunk, no. I can stand well enough, I speak well enough. His very word call attention to his drunken state and his loss of good judgment. کہ یہ اس کی state، اس کی condition دکھائی جا رہی ہے. لائنز پہ غور کیجئے کہ لائن سے پھر آپ کو اس سین کے اندر جب وہ بولتا ہوا دکھایا جائے گا، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ نشے کی حالت میں، شراب اس کو چڑھ گئی ہے. جب کیسیو جو الیبوریٹ کیئرفلنس کے ساتھ پروٹیسٹ کرتا ہے کہ اس نے نہیں پی ہوئی، سائملٹینیس وہ ایک ڈریڈفل اینٹیسپیشن کی جو ہے نا وہ کامیڈی اور اینٹیسپیشن کی وہ فکر بن جاتا ہے کہ ڈو ناٹ تھنک جینٹل مین آئی ایم ڈرنک. تو یہ الفاظ جو ہے نا لاس آف ججمنٹ اس کی دکھاتے ہیں، ڈرنکن اسٹیٹ دکھاتے ہیں، اس کی لاس آف ججمنٹ دکھاتے ہیں کہ اس کے کیا حالات بن چکے ہیں. انالیسس کے نیچے فورتھ پیراگراف پہ ہوں ابھی. ایاگو جو ہے مونٹینو کو یہ بتاتا ہے کہ کیسیو جو ہے وہ عادی شرابی ہے، اور اوتھیلو نے اس کو مس جج کیا پروموٹ کرتے ہوئے، غلطی سے اس نے پروموٹ کیا کہ ایسے ان ریلائبل آدمی کو اس نے پروموٹ کر دیا ہے. جب کیسیو سامنے آتا ہے تو مونٹینو upbraids him for being drunk and Cassio turns on him, wounding Monteno with his sword. مونٹینو کی اور اس کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، یعنی کہ ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے، اور وہ روڈریگو کو ادھر بھجواتا ہے. یاد رکھیے گا مونٹینو اور کیسیو کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے. تو یہاں یعنی جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے تم نے شراب پی، تم نشے میں ہو. وہاں پہ ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو شور شرابہ ہوتا ہے اس طرح کے سین میں، شور شرابہ، رننگ اباؤٹ دا اسٹیج تھرو پیچز آف لائٹ اینڈ ڈارک. تو ایکٹرز اور بھی آ سکتے ہیں. کیوٹک سچویشن ہوتی ہے، ایک سیریس پلاٹ ڈیولپمنٹ ہے، سین جو ہے نا، اینڈ اٹ کین ناٹ بی پلیڈ فار کامیڈی. تو لڑائی دکھائی جاتی ہے مونٹینو کی اور کیسیو کی. تو پیج نمبر 16 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پہ پہنچ گئے ہیں کہ مونٹینو اور کیسیو جب آپس میں جھگڑتے ہیں تو اوتھیلو کو اس کے میرج بیڈ سے جگایا جاتا ہے. اس کی ناراضگی بڑی شدید ہے اور وہ معاملے کو بڑی جلدی دیکھتا ہے as one of incompetence in his subordinates. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سبارڈینیٹ کے اندر یہ انکمپیٹنس ہے، کہ اس کے سبارڈینیٹ نے یہ کیا کر دیا، یہ کیا زیادتی کر دی. تو یہاں دیکھیں کہ اس نے وہ چیز بھی دکھا دی کہ اس کا سبارڈینیٹ، یعنی کہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ اس طرح وہ کرے گا، تو وہ اس کی انکمپیٹنس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے اوپر انسیولائزڈ بیہیویئر کا چارج لگاتا ہے کہ ڈوئنگ دا اینیمی ورک بائی ڈسٹرائنگ دا اینیمی، کہ تم نے تو دشمن کا کام کر دیا، تم نے اپنی فوج کو تباہ کرنا شروع کر دیا. سو وہ کہتا ہے کہ باربرس برال فار کرسچین شیم اینڈ ہی تھریٹنز دا نیکسٹ پرسن ٹو موو ود ایگزیکیوشن. دیر آر potential political consequence if people of Cyprus think there is a rebellion they may rise also. کہتا ہے کہ اگر اس طرح کی لڑائی اگر یہ عام لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ بغاوت ہو گئی ہے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. شہر میں اگر کوئی باغی لوگ موجود ہیں تو وہ بھی بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں گے. یعنی کہ اس فوج کے اندر جب لڑائی ہوتی ہے تو اس کو میوٹنی اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بغاوت بھی کریٹ ہو سکتی ہے. کہ silence that dreadful bell, it frights the isle. From her propriety, her anger will fall on the man who began the brawl and slipping back into the old habit of relying on his ancient, rather than seeking out his new lieutenant. Othello called directly on Iago to tell him who it is. وہ اسے کہتا ہے، مطلب اسے بتاتا ہے نا کہ کس نے یہ کیا، کون لڑائی کر رہا تھا. تو وہ بڑے اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہچکچاتے ہوئے ناٹک کر رہے ہچکچانے کا. تو وہ اسے بتایا کہ I'd rather have this tongue cut from my mouth than it should do offense to Michael Cassio. Apparently obvious betrayal built into semblance of reluctance. Othello, trusting Iago, is completely taken. I know Iago, thy honesty and love doth mince this matter. اب وہ اس کے اوپر اعتبار کرتا ہے کہ میں تمہارے پر اعتبار کرتا ہوں، تو مجھے بتاؤ. اور اسے بتاتا ہے کہ کون ہے، کس نے یہ لڑائی کی. دیکھو بڑی مہارت کے ساتھ
یہ اس کے لیے آخری موقع تھا جہاں پہ اس نے وار کرنا تھا، وہ وار کر دیتا ہے، تو وہ دکھا دیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے اسے کہ یہ لڑائی کس نے شروع کی تھی، لڑائی شروع کرنے والے بندے کا نام دے دیتے ہیں۔ فوجی ہے، فوجی فوراً فیصلہ کرتے ہیں، وہ دونوں فریقین کی بات سننے کی بجائے اور بینگ ملٹری پرسن اس نے فوراً اپنا حکم سنایا، اور وہ جو حکم جو اس نے سنایا وہ بڑا تباہ کن تھا۔ پیج نمبر 16 پہ آخری پیراگراف، Cassio sobered, grieves for his lost reputation. I've lost the immortal part of myself and what remains is bestial. کہ میں نے تو اپنی زندگی کا immortal part lose کر دیا۔ اس کے پاس ایک عہدہ تھا، ایک شناخت تھی، ایک پہچان تھی، یا اس نے اپنی ریپیوٹیشن لوز کر دی، یعنی کہ اس کی شناخت تھی، اس کی عزت تھی، یہ ریپیوٹ تھا اس کا ایک، تو اس لڑائی سے، اس جھگڑے سے اس کا ریپیوٹ ہی ختم ہو گیا، اس کی شہرت ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی شہرت کو داغ لگا۔ تو کہتا ہے کہ یاگو سے کہتا ہے کہ ریپوٹیشن از این آئیڈل اینڈ موسٹ فاسٹ امپوزیشن آفن گاٹ وداؤٹ میرٹ لاسٹ وداؤٹ ڈیزرونگ۔ کہتے ہیں کہ آئیڈل اور موسٹ فاسٹ امپوزیشن ہے ریپوٹیشن۔ یہ باتیں، یہ جملے بڑے یاد کرنے والے ہیں کہ ریپوٹیشن از این آئیڈل اینڈ موسٹ فاسٹ امپوزیشن، بغیر میرٹ کے ملتی ہے اور بغیر ڈیزرو کرتے، یعنی کہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے، لوز کر جاتے ہیں، کہ نہ تو آپ کو اپنی محنت سے ملتی ہے اور نہ ہی مینس کہ نہ ہی آپ کو آپ کی، یعنی کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں اس کے لاس کو، یعنی کہ حاصل کرنے والا۔ اب وہ اسی کی بات کر رہا ہے نا کہ تم نے جو حاصل کیا اصل میں اس کے تمہارے اندر میرٹ نہیں تھی، ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ اس ڈسکشن میں، یعنی کہ لیٹر ان ڈسکشن میں اتھیلو یاگو جو ہے وہ اپوزٹ ویو دیتا ہے کہ ایز اے ٹو فیس فالر آف جینرس he can advocate either side of argument when needed to serve his own ends. یہاں کو جو ہے ڈفرینٹ پرسنالٹی کے طور پہ، یہاں پہ وہاں کچھ اور طرح سے نظر آتا ہے، یہاں کچھ اور، منافق ہے نا، ہپوکریسی ہے اس کے اندر۔ پیج 16 سے 17 کی طرف بڑھ چکا ہوں کہ اس کے اندر جو منافقت ہے وہ بھی اس نے دکھائی کہ کیسے کیسے، یعنی وہاں کچھ اور باتیں کرتا ہے، یہاں اس کے ساتھ کچھ اور باتیں کرتا ہے، کہ آپ جو ہے وہ مختلف پرسنالٹی کے طور پہ دونوں پوزیشن پہ جو ہے نا وہ پلے کر رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ اس کو شراب پینے پہ مجبور کرتا ہے کہ سیلیبریشن کو جوائن کرے، اور اس کے بعد مونٹینو کو جو ہے نا وہ ساتھ میں چلا دیتا ہے لڑائی کے لیے۔ دوسری طرف وہ اس لڑائی کو اس انداز سے جو ہے نا وہ اوتھیلو کے سامنے پیش کرتا ہے کہ کیسیو وہاں پہ ڈرنکن اور انکمپیٹنٹ وہ دکھاتا ہے۔ فائنلی بینگ دا ہیلپ فل فرینڈ ٹو کیسیو سجیسٹنگ اے کورس آف ایکشن فار ری انسٹیٹمنٹ۔ لیکن پہلے کیا کرتا ہے، پہلے کیسیو کو تیار کرتا ہے پینے کے لیے، پھر دوسرے کے ساتھ وہ لڑائی لگوا دیتا ہے، لڑائی کے بعد وہ ادھر سے اوتھیلو کو بتاتا ہے کہ یہ اصل میں یہ بات ہے، ادھر سے پھر کیسیو کو کہتا ہے کہ تم یار ایسے کرو، ری انسٹیٹمنٹ کے لیے تم یہ کام کرو، یعنی تم اس طرح، یعنی کہ ڈیسٹیمونا سے بات کر کے تم اس طرح معافی حاصل کر لو۔ پیج نمبر 17 پہ آخری فرسٹ پیراگراف بنتا ہے جو کہ اس سیکنڈ ایکٹ کا آخری انالیسس کا آخری پیراگراف ہے۔ یہیں پہ آ کے ہمارا سیکنڈ ایکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا کہ کیسیو جو ہے وہ گلٹ اور ریموس کے ساتھ اوور ویلمڈ ہے، اور وہ ایگرلی وہ ایکسیپٹ کرتا ہے یاگو کی جو آفر ہے کورس آف ایکشن کی، اور وہ اسی ٹریپ میں پھنس جاتا ہے جو اس نے ٹریپ بنایا۔ پہلا ٹریپ تو اس نے بنا دیا تھا، پہلا کام اس نے کر لیا، اس نے کیسیو کو تو اس کی پوزیشن سے ہٹا دیا، اب اگلا کام اس نے کرنا ہے نا۔ تو یہاں پہ اس کی سالر جو ہے نا اس کے اندر ٹوسٹڈ ایکو دکھائی جائے گی کیسیو کی۔ یاگو کی سالر لکھی ہے کہ ڈو ناٹ تھنک آئی ایم ڈرنک اسپیچ، ٹھیک ہے۔ کیسیو جو ہے وہ فولشنس کے ساتھ بولتا ہے، یاگو جو ہے وہ مالوولینس کے ساتھ بولتا ہے۔ اینڈ واٹس ہی دین دیٹ سیز آئی پلے دا ولن وین دس ایڈوائز از فری آئی گیو اینڈ آنیسٹ۔ جب مشورہ مفت ہے تو آنیسٹ مشورہ دوں گا۔ تو اب وہ اس نے اپنے پلان کو جو ہے وہ ریفائنڈ کر دیا ہے، اور ببلیکل ڈیٹیلز وہ کرتا ہے نا۔ کیسیو ول پلیڈ ود ڈیسٹیمونا who will plead with Othello. Iago will tell Othello that Desdemona wants Cassio back for sexual purposes. دیکھیے ذرا یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے۔ یاگو جو ہے وہ ڈیسٹیمونا سے گزارش کرے گا، ٹھیک ہے، اور ڈیسٹیمونا پھر اوتھیلو سے سفارش کرے گی۔ ایک کام تو یہ ہوگا۔ دوسری طرف کیا ہوگا، یاگو جو ہے وہ ایک طرف تو یعنی کہ ادھر سے ڈیسٹیمونا جا کے اپنے ہسبینڈ سے کیسیو کی سفارش کرے گی، دوسری طرف اوتھیلو یاگو کیا کرے گا، یاگو جو ہے وہ اوتھیلو کو جا کے یہ بات بتائے گا کہ ڈیسٹیمونا
اپنے سیکشل پرپزز کی خاطر وہ چاہتی ہے کہ کیسیو کو اس کی پوزیشن پہ بحال کیا جائے. I'll pour this pestilence into his ear. اس کے کان میں بات ڈال دوں گا. Poisonous words اس کے کانوں میں ڈالوں گا. Killing Othello from the inside by filling his mind with unbearable jealousy. نفرت اس کے دماغ میں کس طریقے سے وہ نفرت کا زہر اس کے اندر گھولے گا. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ایک کردار ایاگو جو کتنی مہارت کے ساتھ سارے کرداروں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اس کی کہانی، اس کا ڈرامہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. دونوں طرف سے پلانز چل رہے ہیں. ایک طرف جب وہ معافی کا رستہ چل رہا ہے، دوسری طرف وہ ایک ہی بندے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ہیرو کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے دونوں طرف سے. ابھی ٹائم دیکھیے کہ اس سین کے اندر اس لاسٹ سین جو ایکٹ 2 کا یہاں پہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے اوتھیلو کے لیے. ایک طرف سے اس کی وائف ہے تو دوسری طرف سے ایاگو ہے. دونوں اپنے اپنے کام کریں گے. وائف اس کو معافی کی بات کرے تو یہ کہے گا بات کیسیوں کی کریں گے. وہ کہے گا اس کا تو اصل میں یہ چکر ہے اس لیے کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ اسے کہے گی کہ اس کو معاف کر دو. وہ کہے گا یہ تو میں اس لیے کہہ رہی کہ اس کے اپنے چکر چل رہے ہیں. اس طرح وہ اس کے کانوں میں زہر گھولنے میں کامیاب ہو جائے گا. تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ ایکٹ. سیکنڈ ایکٹ میں آپ نے جو چیزیں آبزرو کی، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ پوائنٹس بنائیں. اور ابھی اس کلاس کے بعد ابھی اسی ٹائم پہ میں ابھی کلاس سٹاپ کرتا ہوں. تو اس کے بعد آپ اس سین کو دوبارہ دیکھیے. ٹھیک ہے، اس کی ویڈیو دیکھیں اور پھر مجھے بتاتے جائیں کہ اس میں آپ نے کیا کیا دیکھا. اور ساتھ ساتھ مجھے آپ کہ اگر کوئی کوشچنز ہیں ایکٹ وائز تو وہ مجھے آپ نے ضرور بتانے ہیں.